الرحيم فإن قيل يجب ألا يكون بين سكر مأكول اللحم وغير مأكول اللحم فرق لأنه إن اعتبر اللحم فلحم كل واحد منهما طاهر ألا ترى أن غير مأكول اللحم إذا لم يكن نجس العين إذا ذكي يكون لحمه طاهرا وإن اعتبر أن لحمه مخلوط بالدم فمأكول اللحم وغيره في ذلك سواء. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر جی بات چلی ہے معقول اللحم کا جھوٹا طاہر مطہر ہے اور حرام جانوروں کا جھوٹا نجس ہے. کھوتا آیا مجبوراً مشکوک ہے، بلی وغیرہ مجبوراً او بھئی جڑا نا مکروہ ہے. اگر وہ یہ مجبوریاں نہ ہوتی تو ان کا جھوٹا بھی نجس ہوتا. خلاصہ ہے معقول اللحم کا جھوٹا اور دلیل یہ دی ہے کہ معقول تھوک پیدا پانی پینے سے پانی کے اندر تھوک ملتی ہے، تھوک پیدا ہوتی ہے گوشت سے. معقول اللحم جو ہے اس کا گوشت حرام ہے نہ، غیر معقول اللحم کا وہ حرام گوشت سے پیدا ہوئی ہے لہذا جھوٹا نجس ہے. معقول اللحم کا گوشت حلال ہے تو لہذا اس سے پیدا ہوئی ہے تو لہذا یہ پاک ہے. اب اس کے پر بریک سے ایک سوال کرتے ہیں. اگر سوال کیا جائے کہ واجب ہے یہ کہ نہ ہو معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کے جھوٹے کے درمیان واجب ہے کہ فرق نہیں ہونا چاہیے ان کے درمیان، یا دو میں پاک تھے یا دو میں دلیل سمجھو. اصل تے گل ہے دم مصفو کی، اور دھیان کرے جی اس لیے کہ اگر اعتبار کیا جائے گوشت کا، کس کا، تو پس گوشت ہر ایک کا دونوں سے پاک ہے. گوشت بکرے داوی تے بگیاڑ داوی مثال طور تے. وجہ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ غیر معقول اللحم جب کہ نجس العین نہ ہو، خنزیر وغیرہ، غیر معقول اللحم جب اس کو ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. تو بچے خون نکلے ہیں نا. اور اگر اعتبار کیا جائے کہ غیر معقول اللحم کا گوشت مخلوط بالدم ہے، کیا ہے؟ تو دم چونکہ نجس ہے تو گوشت وچ خون ہے تو لہذا وہ بھی، تو پھر ہم کہتے ہیں معقول اللحم اندے وچ بھی تو دم مصفوع ہے، وہ بھی تو گوشت وچ ملے ہے، تو پھر معقول اللحم اور اس کا غیر اس میں برابر ہے، برابر ہے. تو پھر اگر غیر معقول اللحم کا جھوٹا نجس ہے گوشت میں خون ملنے کی وجہ سے تو یہ تو معقول اللحم بھی ہے. بکرے وچ بھی اومی خون ہے جی وہ بگیاڑ وچ مثال طور تے. سمجھے ہی ان دی ذرا شرح پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ فإن جی قیلا، یہ ایراد ہے اس پر جو سمجھا گیا ہے ماتن کے قول اور پیچھے اشارے کے قول، اس لیے کہ ہر ایک دونوں سے پیدا ہوتا ہے. کس سے؟ ہن جدو گوشت کو پیدا ہے تو پھر گوشت وچ دونوں وچ خون ملے، پھر حکم ایک ہونا چاہیے، دو نہیں ہونے چاہیے. اس وجہ تو یہ سوال اٹھیا. سنی فَإِن قُلْتَ جی اگر تو کہے اس سوال کا محل تھا پسینے کے ذکر سے پہلے، کیونکہ اندر تعلق اندر نال جھوٹے نال، یہ پسینے تو بعد لے آندا ہے. یہ مولانا عبدالعزیز صاحب سوال اٹھایا ہے.
اشارے صاحب ہوتے عبارتی سوال کہ یہ بات پہلے کرنی چاہیے. تو کل تو میں کہتا ہوں جب کہ پسینہ قیاس کیا جاتا ہے کس پر؟ اور پسینے کا حکم جھوٹے کا حکم ہے تو پھر ذکر کیا اس کو بعد اس کے کس کے؟ پسینے کے. چونکہ انہوں کا حکم ایک ہو جائے جی. ہن سنیں جی ہن سوال دی تقریر سمجھو. سوال دی خلاصہ یہ ہے یہ کہ جب معلوم ہے یہ بات کہ جھوٹے کا حکم ماخوذ ہے کس سے؟ ایک مقدمہ. جھوٹے کا حکم بھئی وہ تھک پاک ایک پلیت ہے خلاصہ. اور لعاب پیدا ہوتا ہے کس سے؟ اے دوجا مقدمہ. یہ بھی گل مسلمہ ہے کہ لعاب پڑھ چکے ہو. تو پس مناسب ہے یہ کہ نہ ہو معقول اللحم کے جھوٹے کے درمیان اور غیر معقول اللحم کے جھوٹے کے درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے. کس میں؟ بس با کس طرح؟ بے کون الاول کہ معقول اللحم کا جھوٹا طاہر تے وغیر ہی غیر معقول اللحم کا جھوٹا اے بے فرق نجس یا مکروہ ہے. تو یہ فرق کیوں؟ اگر اعتبار کیا جائے گوشت کا اس کی طہارت کی حیثیت سے اور اس کی نجاست کا کہ بھئی گوشت پاک ہے یا گوشت نجس ہے تو پھر گوشت کل کا ایک پاسے گوشت ہونا چاہیے تو ایک پاسے خون ہونا چاہیے. دونوں کا کوئی جواب ہونا ہے تاں سمجھ آنی. پھر پوری سمجھو کوشش کرو سوال سمجھو کہ اگر گوشت کا لحاظ کریں اس کی طہارت اور اس کی پہ گوشت نجس ہے یا گوشت طاہر ہے تو گوشت کل کا کل کون؟ کیونکہ خون جب تک اپنے معدن میں ہے اس کے لیے حکم طاہر کا ہے. اس کے لیے بھئی جب تک خون اندر ہے پورے بدن میں خون ہے کہ نہیں تو انہوں کی بھی وہ بھی پاڑ کے باہر کڑیے بندر گندا ہو گئے. میں جب تک شے اپنے معدن میں ہو اس کو حکم نہیں دیا جاتا. سنیں جی اگرچہ ہو وہ کیا جب تک وہ اپنے معدن میں ہے وہ پاک ہے. اور وہ بعد الذبح ذبح کے بعد جب کہ وہ مذبوح نجس العین نہ ہو تو ذبح کے بعد بھی وہ پاک ہے کہ کوئی نہیں ہوتا جی. تو پس لعاب جو پیدا ہونے والا ہے لحم سے وہ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ جو پیدا ہو کس سے؟ پاک ہوتا ہے. تو پس لعاب کل کا اور جھوٹا کل کا کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر اعتبار کریں خون کے اختلاط کا کس کے ساتھ؟ گوشت کا اختلاط کس کے ساتھ؟ اور بھئی گوشت دے اندر سارا خون بڑھیا تو تا نجس ہے. تو پھر لحم و کل من المعقول وغیر ہی جویں شیر دا خون گوشت وچ رلے تے کٹے دا بھی رلے گل تے کوئی ہے جی. تو پس لحم ہر ایک کا معقول اور غیر سے کیا ہے؟ کن کے ساتھ؟ ایشا بس. تو پس واجب ہے یہ کہ ہو لعاب اور جھوٹا ہر ایک کا نجس. اگر دے لحاظ کرو کہ انہاں دے خون وچ گوشت وچ خون ملیا تو نجس ہے تو پھر جویں شیر دے خون وچ گوشت وچ خون ملیا کٹے دے خون وچ بھی جے شیر دا جھوٹا نجس ہے تو پھر کٹے دا بھی ہونا چاہیے. تو جے لحاظ کرو بھی گوشت پاک ہے تو پھر جویں ذبح گوشت پہلوں جدو اپنے معدن وچ تو پاک ہے تو ذبح تو بعد جویں کٹے دا گوشت پاک ہے میں تسی شیر نو ذبح کروندا بھی پاک. کھانا بکھری گل ہے پڑھ چکے ہو. اے بے فرق سانو سمجھاؤ. ہن ویکھو نا اے پہلی باری آئی یہ گل پہلے نہیں اس طرح سوال آیا جی. پس اگر کہا جائے واجب ہے یہ کہ نہ ہو معقول اللحم کے جھوٹے کے درمیان
اور غیر معقول اللحم کے جوٹھے کے درمیان کیا نہ ہو فرق، اس لیے کہ یہ عبارت دا نہ ہو حاصل ہو تو مقدمے سارے کھول کے دسے، اس لیے کہ اگر اعتبار کیا جائے گوشت کا، ہنے بھی گوشت دا اعتبار کرنا ہے یا خون دا؟ پہلا گوشت، تو پس گوشت ہر ایک کا ان دونوں سے، دونوں کون؟ معقول اللحم تے پاک ہے، او کمیں پاک ہے؟ تنویر کیا نہیں دیکھا تو نے کہ غیر معقول اللحم جب نہ ہو نجس العین، جب ذبح کر دیا جائے تو ہو جاتا ہے گوشت اس کا پاک، جی میں معقول اللحم دا پاک ہے۔ اور اگر اعتبار کیا جائے ہن دوجائی کہ گوشت غیر معقول اللحم کا مخلوط ہے دم کے ساتھ، تاں واسطے جھوٹا نجس ہے، تو پس گوشت کٹے دا تے اس دے غیر دا معقول اللحم کا، معقول اللحم گوشت غیر، اس میں کیا ہے؟ خون تو ملیا سارے میں، جی ہاں جی۔ بس اگر کہا جائے واجب ہے یہ کہ نہ ہو معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کے جوٹھے کے درمیان فرق، اس لیے کہ اگر اعتبار کیا جائے لحم کا، پس لحم ہر ایک کا ان دونوں سے پاک ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ غیر معقول لحم جب کہ نہ ہو نجس العین، جب ذبح کیا جائے تو گوشت اس کا پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر اعتبار کیا جائے کہ گوشت غیر معقول اللحم کا مخلوط ہے دم کے ساتھ، بس معقول اللحم اور غیر معقول اللحم اس میں برابر ہیں۔ قلنا الحرمۃ اذا لم تكن للکرامۃ فانها آیۃ النجاسۃ لكن فيه شبهة ان النجاسۃ لاختلاط الدم باللحم اذ لولا ذلك بل يكون نجاسته لذاته لكان نجس العين وليس كذلك فغير معقول اللحم إذا كان حيا فلعابه متولد من اللحم الحرام المخلوط بالدم فيكون نجسا لاجتماع الأمرين وهما الحرمة والاختلاط بالدم. أما في معقول اللحم فلم يوجد إلا أحدهما وهو الاختلاط بالدم فلم يوجب نجاسة الصور لأن هذه العلة بانفرادها ضعيفة. چلو جلدی بھی دلیل لگے جی سنیں او آخر تے جانا ہے نا تاں جا گل مکڑی ہیں جی چلو نہ کو ہم کہتے ہیں جان کرے جے او بابا جی بھی دسن گے خلاصۃ الجواب، لیکن یہ سارے بچوں مقدمے سمجھو نا فرق ایک نہیں ہے یہ فرق ہے تھے غیر معقول اللحم دو شیاں جمع نے تو معقول اللحم ہونا لبو۔ ہم کہتے ہیں حرمت جب کہ نہ ہو کرامت کے لیے، کرامت کے لیے نہ، شہر عام ہے لیکن عزت کی وجہ سے نہیں، تو یہ جو حرمت ہے یہ ہوتی ہے نشانی کس کی؟ نجاست کی، لہذا یہ شے نجس ہے۔ لیکن اس میں شبہ ہے اس بات کا کہ نجاست جو ہے وہ باوجہ اختلاط دم باللحم کے ہے، باوجہ بھئی سنیں بھئی یہ جو اس میں جو ہے نا جن کا گوشت حرام ہے نا تو وہ اس وجہ سے کون میں کیا ہے ملا ہوا ہے، کیونکہ اگر نہ ہوتی یہ بات بلکہ ہوتی نجاست اس کی لعین لذاتی ہوتی، خون کی وجہ سے نہ ہوتی، تو پھر جنگلی سارے جانور البتہ ہو جاتے نجس العین، حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے، سارے نجس العین نہیں ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ جو جن کا گوشت حرام ہے کھانا ذبح کر کے بھی حلال نہیں ہوئے، ان کے اندر جو حرمت ہے یہ نجاست کی نشانی ہے، لیکن اس میں پھر یہ شبہ ہے کہ یہ نجاست کس وجہ سے آئی ہے، یہ آئی ہے کہ کس وجہ سے اس میں اختلاط دم بھی ہو گئے، کیونکہ اگر ذاتی طور پر ہو تو پھر ساری کیا ہونے سے، حالانکہ اس طرح
اور ایک سائڈ آ گئی جی. پس غیر معقول اللحم کی اس تمہیدی مقدمے تو بعد غیر معقول اللحم جب ہو زندہ، کیا ہو تو انہیں پیتا پانی، تو پس لعاب اس کا پیدا ہوا ہے حرام گوشت سے، ایک حرمت ہے، ایسا حرام گوشت جو مخلوط بالدم ہے، دوجی حرمت ہے، تو پس ہو گیا جھوٹا نجس امرین کے اجتماع کی وجہ. آگے یہ سمجھ، گوشت بھی حرام ہے تے مخلوط بالدم بھی، دونوں دی وجہ تو کی ہو گیا. وہما اور وہ دونوں اجتماع امرین کون ہیں؟ حرمت اور گوشت دا حرام ہونا. تے اے آ گیا کون؟ اور بہر المعقول اللحم میں صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ اکبر. اور بہرحال معقول اللحم میں پس نہیں پائی گئی اس میں کوئی شے مگر ان دو کا ایک، اور وہ اختلاط بالدم ہے، کیونکہ گوشت ان کا پاک ہے، گوشت اور حرام نہیں ہے، پاک ہے. پیچھے کو شے رہ گئی کیڑی؟ پس نہیں واجب کرتی اختلاط بالدم جھوٹے کی نجاست کو، اس لیے کہ یہ اختلاط بالدم اکیلی علت کمزور ہے، اکیلی علت، اس کی وجہ سے وہ سارا جھوٹا نجس نہیں ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا. جی سنیں. اچھا اندہ مانا کر دو، شرح پڑھیے پھر اگے چل دیں. صبر. اور ویکھو نا شرح. اما فی معقول اللحم کی آیا نا تھلے، اصل تو پہلے سارا تمہیدی مقدمہ ہے. خلاصہ جواب بعد اس کے جو تمہید باندھی اشارے نے اس کی کیڑی، یعنی حرمت جب نہ ہو کرامت کے لیے تو یہ حرمت دلالت کرتی ہے باوجود اس شبے کے کہ یہ نجاست کس لیے جی. تو بِأَنَّ الْحُرْمَةَ جی بِأَنَّ الْحَيَوَانَ غیر معقول کی غیر معقول، جب کہ اگر ہو حی تو اس میں جمع ہے موجبان واہول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت اور اختلاط ہیں، لہذا اس کا گوشت کیا ہو گیا؟ تو پاس ہو گیا لعاب اس کا متولد اس نجس سے، اور جھوٹا جو مخلوط بن نجس ہو وہ بھی ایشا بس برخلاف معقول کے، کیونکہ نہیں پائی گئی اس میں مگر، اور وہ بنفس ہی نہیں ہے سبب کس کا، تو پس نہ ہوگا لعاب اس کا متولد کس سے، اور جھوٹا مخلوط بہی جی وصور المخلوط بہی، جھوٹا ایسا جھوٹا جو مخلوط ہو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ بھی وہ نہ ہوگا نجس. سنیں بے جڑا جھوٹا جڑا بے او جنا وہ بے نفسی لیسا سبب للنجاست، تو پس نہ ہوگا لعاب کس کا؟ معقول اللحم کا، پیدا کس سے؟ نجاست سے. اور نہ ہوگا جھوٹا جو مخلوط بہی ہے، کس کے ساتھ؟ جو مخلوط ہے گوشت کے ساتھ، وہ تھوک گوشت نکلی نا تو وہ کیا ہوگا؟ نہیں نجس نہیں ہوگا جی، کیونکہ کچھ ہے وچ پائی گئی ہے. دھیان کری. پس اگر تو کہے، پس لازم آئے گی اس پر نجاست بلی کے لعاب کی اور اس کے جھوٹے کی، باوجہ پائے جانے حرمت کے بھی، حرام ہے کہ کوئی نہیں، اور اختلاط بھی ہے کہ اندر گوشت سے خون بھی ملے کہ لے دونوں چیزیں موجود نے، تو لہذا پھر جھوٹا کی ہونا چاہیے چونکہ علت پائی جا رہی ہے. کل تو حب یعنی ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہے، لیکن
نس نے ساکت کر دیا ہے بلی کے جوٹھے کے نجاست کو بے علت طواف البیوت، اے مجبوری بنی ہے تسہیلاً لل، اور یہ علت موجود ہے کن میں، اور ضرورت بے مثل ہاں موجود ہے کن میں، بلکہ اشد ہے اتوں بیٹھ کرے نے، پس اسی لیے نہیں حکم کیا گیا ان کے لعاب کے جوٹھے کا، نہیں بیٹھتی گل نہیں بھی وہ تو بھی پانی جھوٹا کر دیں، یہ استحسان ہے، کیا ہے بہرحال غیر اس کا کہ ذکر کیا گیا ہے کس سے، پس نہیں پائی گئیں اس میں امر جو پھیرے کس سے، کہ وہاں تو مجبوری کوئی نہیں ہے، تو پس باقی آپ نے اصل پر اے آگے جی شرائن دیجیے نہ منع کرو پھر آگے چلیے۔ ہم کہتے ہیں حرمت جب نہ ہو کرامت کے لیے تو پس بے شک یہ حرمت نشانی ہے نجاست کی، لیکن اس میں شبہ ہے اس بات کا کہ نجاست باوجہ دم کے اختلاط کے خون کے ساتھ جب کہ ہو کیونکہ اگر نہ ہوتا اس طرح یعنی وہ جڑی نجاست ہے نا خون دی وجہ تو نہیں ذاتی طور ہے بلکہ ہوتی نجاست اس کی لذات ہی، تو البتہ ہوتا وہ کون غیر معقول اللحم نجس العین، حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے، سارے تو نجس العین نہیں ہے، صرف خنزیر ہے تو کتے دے بارے وچ، پس یہ ہوگی تمیدی مقدمہ غیر معقول اللحم جب ہو زندہ، پس لعاب اس کا پیدا ہوتا ہے حرام گوشت سے جو مخلوط بھی دم ہے، تو دو شیاں پائیاں گئیاں، پس ہو گیا وہ جھوٹا نجس باوجہ اجتماع امرین کے، اور وہ دونوں وہ کون امرین، حرمت یعنی گوشت دا حرام ہونا اور اختلاط بالدم، بہرحال معقول اللحم میں پس نہیں پایا گیا مگر ایک ان دونوں کا، اور وہ اختلاط بالدم ہے، تو پس نہیں واجب کرتا کون یہ اختلاط بالدم جھوٹے کی نجاست کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ علت بے انفراد ضعیفہ ہے، مدعا ثابت نہیں کر سکتی۔ جی ہم کہتے ہیں کہ حرمت جب کہ نہ ہو کرامت کے لیے، بس بے شک یہ حرمت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بات کا کہ نجاست دھیان کری میں ترجمے دے کی وجہ سے گوشت کے ساتھ، کیونکہ اگر نہ ہوتا اس طرح بلکہ ہو نجاست اس کی لذات ہی، تو البتہ ہو جاتا نجس العین، حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، بس غیر معقول اللحم جب کہ ہو زندہ، بس اس کا لعاب پیدا ہونے والا گوشت حرام سے جو کہ مخلوط بالدم ہے، بس ہو گیا جھوٹا نجس بوجہ مجتمع ہونے امرین کے، اور وہ حرمت اور اختلاط بالدم ہے۔ بہرحال معقول اللحم میں بس جب نہیں پایا گیا مگر ان دونوں کا ایک، اور وہ اختلاط بالدم ہے، بس نہیں واجب کرے گا اختلاط بالدم جھوٹے کی نجاست کو، اس لیے کہ یہ علت بے انفراد یا کمزور ہے۔ اذ الدم المستقر في موضعه لم يعطى له حكم النجاسة في الحي، وإذا لم يكن حيا فإن لم يكن مزكي كان نجسا، مزکن وجہ مزكا كان نجسا سواء كان مأكول اللحم أو غيره، لأنه صار بالموت حراما، فالحرمة موجودة مع اختلاط الدم فيكون نجسا، وإن كان مذكا كان طاهرا، أما في معقول اللحم فلأنه لم توجد الحرمة ولا اختلاط بالدم ولا الاختلاط بالدم، وأما في غير معقول اللحم فلأنه لم يوجد الاختلاط بالدم والحرمة المجردة غير كافية في النجاسة على ما مر أنها تثبت باجتماع الأمرين۔ دلیل جی او دھیانو جی، کیونکہ خون، پھر شرح پڑھ دیں، کیونکہ خون ایسا خون جو قرار پکڑنے والا ہے اپنی جگہ میں بدن دے وچ، نہیں دیا جاتا اس کو حکم نجاست کا زندہ میں،
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ نکلے گا تو پھر اور وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَيًّا اور جب نہ ہو کیا زندہ جب زندہ نہ ہو دھیان کریں وہ مفرق کو تاکہ تھلے دسن گے نبی وہ ساری عبارت جوڑ دے نے پھر آدھے ویکھو نہ ذرا کم اوکھا ہو گیا اور جب وہ جانور زندہ نہ ہو کیا ہو اب دیکھیں گے کہ مزکہ ہے کہ نہیں پاس اگر نہیں ہے وہ مزکہ تو کیا ہے وہ برابر ہے کہ وہ جو مزکہ نہیں ہے معقول اللحم ہو یا وجہ اس لیے کہ وہ ہو گیا ہے موت کے سبب سے تو پس حرمت موجودہ ہو گئی مع اختلاط دم بے حرمت بھی ہے تو اختلاط دم بھی ہے تو فیکون نجسن ہو گیا جی اور اگر وہ جانور مزکہ ہے اور وہ نجس العین نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا کیویں ہو گیا طاہر بہرحال معقول اللحم میں اس لیے کہ نہیں پائی گئی حرمت نہ تیندا گوشت حرام ہے اور نہ ہی اختلاط بالدم ہے دونوں دی نفی ہوگی لہذا پاک بھی ہے تو کھانا بھی ٹھیک ہے اور بہرحال غیر معقول اللحم میں اس لیے کہ نہیں پایا گیا اختلاط بالدم کیونکہ ذبح جو ہو گیا جی اور حرمت جی باقی گوشت حرام ہے گوشت اور حرمت اکیلی نہیں کافی نجاست میں حرمت جیسا کہ گزر گیا ہے کیا کہ انہا کہ وہ نجاست ثابت ہوتی ہے اے وجہ ہے کہ غیر معقول اللحم نو جدو ذبح کرو تو گوشت پاک کیوں ہو جاندہ ہے کہ صرف گوشت دی حرمت رہتی اختلاط ختم ہو گئے ایک شے نال جڑا ہے نا حرمت حلت نہیں ثابت ہوندی جی سمجھی جے گل کہ کوئی نہیں پلے پئی پھر ویکھو جب تک خون قرار پکڑنے والا ہے اپنی جگہ میں نہیں دیا جائے گا اس کو حکم کس میں زندہ میں سنیں جی ان دی شرح ویکھو یعنی یہ بات کہ خون جو قائم ہے اپنے معدن میں رگوں سے بغیر رگاں بیچے یا گوشت بیچے نہیں دیا جائے گا اس کو حکم تائید اسی لیے اگر نماز پڑھی کشتہ فولاد کھا کے مولوی عامر نے اور اس نے بچہ اٹھا لیا یا کوئی حیوان اٹھا لیا کس پر بعد اس کے کہ بچہ اتوں پا کے تے او جڑا ہے نا بے گدڑ دا پتر اتوں پا کے تے موڈیاں تے بہا کے تے نماز پہ پڑھ دے تے جازت صلاۃ ہوئے کی سمجھ آئی کونی آئی حیوان ماں جڑا بھی حیوان سنیا جی موڈیاں تے بہا کے انہیں کی کیتا ہے اتوں پاک نے دو میں بچہ بھی پاک ہے تو بھی تو کی ہے جائز ہے اس میں بحث ہے ایک منٹ پڑھ لیجیے وہ یہ ہے کہ انا کلامہ ہو کہ یہ مصنف کی جو کلام ہے کہ جب تک گوشت بدن میں ہو اس کو نجاست کا حکم نہیں دیا جاتا کلام ان کی شاہد ہے گواہی دے رہی ہے اس بات کی کہ لحم یہ موضع للدم ہے کیونکہ تو پتہ لگا بھی گوشت وچے تے او جب پچھو رکھا ہے بھئی جب تک گوشت اپنی جگہ میں ہے تو نہیں حکم دیا جائے گا اس کو کس کا حی میں جی اتو تے پتہ لگا بھی جڑا ہے نا گوشت یہ موضع للدم ہے کہ خون جڑا گوشت وچ ہوندا ہے سنیں جی ہن اسی پوچھتے ہیں بھی کیڑا خون مراد ہے گوشت وچ اگر مراد لیں اس کے ساتھ تو وہ صحیح ہے لیکن غیر مصفوع جو ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا مطلقاً صحیح جڑا گوشت وچ خون ہے ذبح تو بات ہوتا نجس ہی نہیں ہے اور اگر مراد اس کے ساتھ کون ہو تو پس وہ ہوگا گوشت
پس ہونا گوشت کا مادن دم مسفو کا یہ مخالف ہے اس کے جو ہم نے پیچھے باس کیا کس میں نواقض وضو میں اور حکمت غامزہ وہ تو رگا میں چند ہے کنہ میں چند ہے رگا میں چند. مگر یہ کہ کہا جائے کہ دم مسفو اگرچہ نہیں ملنے والا گوشت کے ساتھ بلکہ مادن اس کا رگے ہیں تے رگاں تے گوشت وچ 2 فٹ دا فاصلہ ہے لیکن نہیں چھٹکارا اختلاط کے شبے سے بوجہ نال جو ملے نے جی وَلِحَاذَا اس لیے سابقاً کہا تھا فی شبہۃ اور نہیں جزم کیا تھا بکون النجاسات للاختلاط تو جزم نہیں سی بھی وجہ تو نجاست ہے جی. خیر واپس چلو وہ پھر دوبارہ عرض کر رہے ہیں اور جب کہ نہ ہو وہ جانور کیا تو پس اگر وہ مزکا نہیں ہے کیا ہے برابر ہے کہ اس لیے کہ ہو گیا ہے وہ حرام ہو گیا حرمت موجودہ ہو گئی کس کے ساتھ اے 2 شیاں کٹھیاں ہو گئی تو لہذا کی ہو گیا اور اگر ہو گیا وہ تو کیا ہو گیا معقول اللحم اس لیے کہ نہیں پائے گی حرمت گوشت دی حرمت بھی کوئی نہیں تھی اختلاط تو غیر معقول اللحم اس لیے کہ اس میں اختلاط بھی دم اب کوئی نہیں چونکہ ذبح کر کے خون نکل گیا پیچھے رہ گی کلی حرمت بھی گوشت حرام ہے تو کلی حرمت شاید نجاست واسطے کافی نہیں کیونکہ 2 چیزاں کٹھیاں ہون حرمت بھی تے اختلاط بھی تا نجاست ثابت ہوندی جی. اب پہلی باری آئی جی گل اننے سالاں بعد. اچھا جی ادھر ویخ ہوں ایک باری او ویزا لم یکن حیان ہونے جڑے نا بھی عطف کتنے پاندے نے کچھ عبارتیں میں پھر گڑبڑ ہوتی. جزمی بات یہ ہے کہ یہ عطف ہے علی قولہ اذا کان سنیں ہی اور جب کہ نہ ہو حی ویزا لم یکن حیان نا ان عطف کندے ہوتے ہوئے اوگے کر کے جڑا رہے اور بچ نہیں آیا کس تو پیچھے وے ہاں اذا کان حیان پیچھے وے نا اس عطف ہے. اور اس وقت واضح ہو گیا اثر محمل ہونے کا علی قولہ سواء کان معقول اللحم او غیرہ. ثواب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ جملہ معطوف ہے معقول اللحم والے جملے پر ان کان حیان اور ضمیر لم یکن حیان کی لوٹے گی مطلق حیوان کی طرف نہ کہ تاکہ کوئی گل عام ہو سکے. سنیں ہی اے شاباش جی کیونکہ دم کریے تے پھر نال نظرانے بھی لویے کیونکہ دم ایسا دم جو قرار پکڑنے والا ہے اپنی جگہ میں نہیں دیا جاتا اس کو حکم نجاست کا حی میں اور جب نہ ہو حیوان مطلق حیوانی حی پس اگر نہیں ہے مزکا تو ہوگا نجس برابر ہے کہ ہو معقول اللحم یا غیر معقول اللحم اس لیے کہ یہ جڑا مر گیا جڑا مزکا نہیں ہو گیا ہے موت کے سبب سے حرام. ہوں حرمت کیڑی کیڑی پس حرمت موجودہ ہو گئی موجود ہے اختلاط الدم کے ساتھ تو دونوں گلاں پائے گیا حرمت بھی پائے گی اختلاط دم بھی پایا گیا تو فیکون نجسن اور اگر ہو مزکا تو ہوگا طاہر میں بہر المعقول اللحم میں اس لیے کہ نہیں پائے گی حرمت بھی کوئی نہیں اور نہیں اختلاط بالدم تو لہذا گوشت کھانا ٹھیک ہو گیا اور بہر الغیر معقول اللحم میں پس اس لیے کہ نہیں پایا گیا اختلاط بالدم اور اکیلی حرمت نہیں کافی نجاست میں جذبہ مطابق اس کے جو گزر گیا ہے کہ نجاست ثابت ہوتی ہے اجتماع الامرین کے ساتھ. یہ تو فقہاء نے بیان کیتا ہے تو بندہ ہو غیر مجلد تو ورکے تو کھڑ رہی نے جی کیونکہ خون جو قرار پکڑ یہ ہوں ایڈیاں بریکیاں تو تاں ہی ہیں جی فقہاء دی بارگاہ چ آنا ہے تو سمجھان کے دین سمجھان کے تانوں جی
کیونکہ خون جو قرار پکڑنے والا ہے اپنی جگہ میں نہیں دیا جاتا اس کو نجاست کا حکم زندہ میں، اور اگر نہ ہو حیوان زندہ، بس اگر نہ ہو وہ مزکا بزرگاں وچ پانی ہے تھوڑا جہا برابر ہے کہ وہ کپی حیوان پا دیں معقول اللحم یا غیر معقول اللحم، اس لیے کہ حیوان ہو جاتا ہے موت کے سبب حرام، جی بس حرمت موجود ہے اختلاط الدم کے ساتھ، بس ہو گیا حیوان نجس اور جھوٹا نجس، اور اگر ہو مزکا تو ہو گیا طاہر۔ بہرحال معقول اللحم میں بس اس لیے کہ نہیں پائی گئی حرمت اور نہ اختلاط بالدم، اور بہرحال غیر معقول اللحم میں بس اس لیے کہ نہیں پایا گیا اختلاط بالدم اور اکیلی حرمت نہیں کافی نجاست میں، بمطابق اس کے جو گزر گیا ہے کہ نجاست ثابت ہوتی ہے اجتماع الامرین کے ساتھ۔ فَإِنْ عُدِمَ الْمَاءُ إِلَّا بِنَبِيذِ التَّمْرِ قَالَ الْخَلِيفَةُ معلوم پڑے تا بھی ٹھیک ہے، فَإِنْ عَدَمَ الْمَاءُ إِلَّا مفعول بے یار کے فین عَدَمَ الْمَاءَ ہاں إِلَّا بِنَبِيذِ التَّمْرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْوُضُوءِ بِهِ فَقَطْ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالتيمم فحسب ومحمد رضي الله عنه فيهما والخلاف في نبيذ التمر هو حلب رقيق يسيل كالماء أما إذا اشتد فصار مسكرا لا يتوضأ به إجماعا۔ چلو جی، پس اگر مولوی نا کی طرح بول گیا یار، ملتا تو ہے کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ پس اگر مولوی شفاق نے معدوم پایا پانی کو نہیں تینے کرنا ہے وضو، مگر نبیذ تمر، پانی وچ کھجوراں سٹیاں نے تو پانی ہو گیا میٹھا تے پتلا جے ہے، اے انہوں لبا سنا جی، ان دے نال بھی یہ وضو کرے کہ نہ، تو قالا جزی سمجھائی، قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالوضوء بہی فقط، امام صاحب فرماندے نے صرف وضو کرنا ہے اور صرف وضو ہی کرنا ہے، کلا تیمم بھی نہیں کرنا تے نال بھی نہیں کرنا، صرف ایک کو وضو ہی کرنا ہے، بے اے پانی ٹھیک ہے۔ یہ کنا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن۔ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالتیمم میں فحسب، نبیذ تمر کے ساتھ وضو نہیں کرنا، مولوی اشفاق نے نہیں تو منہ تے مکھیاں دا تو بیڑا گھر کر دینا جی، تے فحسب بس نہ آپ نے فرمایا تیمم کے ساتھ بس کلا تیمم، کوئی وضو نہیں۔ اور امام محمد قالت فعل نہیں سارے، اور امام محمد رحمہ اللہ نے قول فرمایا ہے بہما، یعنی وہ مشکوک والا کم، خلاف کیڑے نبیذ تمر ویچے بھی، اچھا جی خلاف ہے تمر کے نبیذ میں جو مٹھا ہو چکا ہے، پتلا ہے، جاری ہوتا ہے اعضاء پر مثل پانی کے، پتلا ہے اعضاء دی طرح پانی تے ٹردا ہے اعضاء تے پانی دی طرح تے میٹھا ہو گیا ہے، سنیا جی۔ بہرحال جب وہ نبیذ تمر گاڑھا ہو جائے مسکر، تو اب لا یتوضا بہ اجماعا، اب بالاجماع اس کے ساتھ وضو، بڑی گل۔ اچھا جی، فَإِنْ عَدَمَ الْمَاءَ، ویندے پہ ہو، جب کہ سوال ہے بھی اس مسئلے دی لوڑ کی پئی، جب کہ ہے نبیذ کے لیے شبہ پہ سؤر الحمار والبغل، انہاں دے نال دی مشابہت ہے، کیویں؟ کیونکہ حکم کیا ہے اس میں بعض نے بالجمع بین الوضوء والتیمم، کنہ سنا جی بعض نے ذکر کیتا ہے نا، تو جھوٹے وچ کی حکم ہے؟ دونوں دا حکم ہے، اس واسطے نال لیاندہ مسئلہ ہے اس وجہ تو ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس کے حکم کو مشکوک کے حکم کے بعد، اسی لیے لائے ہیں فا فین، اور اشارہ کیا اپنے قول فین آدم الماء سے، فینہ نہیں ہے گا فین، یعنی اشارہ کیا کس کی طرف؟
یعنی مطلق مائے مطلق کوئی نہیں، یعنی مطلق وہ کہ جائز ہوتا ہے اس کے ساتھ وضو کرنا. آگے اللہ نے جی علاج جی کی ہے الا انہو جی اللہ بھی ہوتا بھی ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ناجائز ہو وضو اس کے ساتھ. ہاں الا انہو مطلب یہ کہ یعنی مطلق نہ پائے، وہ مطلق کہ جائز ہے وضو. الا انہو یہاں تک کہ نہیں جائز وضو نبیذ تمر کے ساتھ باوجود ہونے نبیذ تمر کے غیر کے بالاتفاق. سنیں جی الا ادھر زیادہ معنی واضح ہوتا ہے جی اللہ دی بجائے جی بے اگر نبیذ تمر دا غیر مائے مطلق موجود ہے تے بالاتفاق اندے نال پانی وضو کرنا نبیذ تمر نال نہیں کرنا. سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی نبیز کی ہوندا ہے آندے نے سیگا تانوں دسدے ہیں تساں کیڑی کوئی سر بھائی بھی پڑھی ہے. نبیز بر وزن فعیل بمعنی مفعول. یہ ہوتا ہے نبذت الشیء اذا طرحتہ، جدوں تو شے نو کسے وچ سٹے نا تو انہوں آندے نے کی بے نبذت الشیء. او جویں قرآن پاک دے بارے جو ہے انہوں نے اپنی کتابوں کو فنابذا، او جڑا اپنی کتاب انہوں نے کنڈ پیچھے سٹ دیتا جی، اتنے بھی لفظ نابازہ ہوتا ہے ہیں. اچھا جی اے ہوندا کون ہے نبیز؟ اے مولوی ہوندا ہے جڑا ختم پڑھتا ہے، اور وہ پانی ہوتا ہے وہ پانی کہ ڈالی جاتی ہیں اس میں کون پاس نکلتی ہے مٹھاس کھجوروں کی کندے وچ اے شاباش. اچھا جی نبیذ تمر دا ذکر کیتا ہے خاص کر کے، اور بھی تو ہوندے نے، اس لیے کہ نبیذ تمر ہی محل خلاف ہے المشہور. بہرحال باقی ان بیزا جیسا نبیذ الحنتا ارز و نحویہ نہیں جائز توجہ ان کے ساتھ عند الجمہور جاری ہوتے ہوئے کس پر؟ قیاس کے مطابق، کیونکہ اب یہ مائع مقید ہو گیا، مطلق نہیں رہ گیا یا ایھا. اچھا جی اور مقتضا اس کا یہ ہے یہ کہ نہیں جائز وضو نبیذ کے ساتھ. قیاس کا تو یہ تقاضا ہے کہ کسی بھی نبیذ نال محض جائز رکھا گیا نبیذ تمر کے ساتھ وضو بوجہ ورود حدیث کے، تو لہذا حکم سے تے بندے کیونکہ خلاف قیاس ہے، مائع مطلق نہیں مقید ہو گیا. قذاف الہدایہ و کثیر من شروع ہوئے ہاں. لیکن فرمایا علامہ عینی نے شرح ہدایہ میں کہ مناسب ہے یہ کہ جائز و وضو کن کے ساتھ؟ یا دلالت النص بے نبیذ تمر، یا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علت بیان کی تھی وہ حدیث آ رہی ہے. فرمایا کھجور پاک ہے تے پانی بھی تے پاک نال ملے دے وچ خرابی کتوں آ گئی؟ سنا جی تے یہ علت پھر باقیاں وچ بھی ہے. میوہ سٹ دیو ہیں جی اور کچھ ہے سٹ دیو تو پھر موجود ہے جی، جب تک وہ پتلا بھی ہے مٹھاس تا آ گئی پتلا ہوتے پھر سکتا ہے تو ٹھیک ہے جی. آگے سمجھے اے شاباش ہے. اور ویکھو نا تھلے اور قال ابن نجیم فی البحر نظر آ رہے ہیں کہ باقی ان بیزا مگر تمر جی نہیں جائز وضو ان کے ساتھ کن کے ساتھ، اور صحیح یہی ہے جی. اچھا جی او بالوضوء بہی فقط امام صاحب کی فرمایا، یہ آپ سے روایات میں سے ایک روایت یہ ہے جی. باقی بلا نص عنہ امام صاحب سے اس پر نص کوئی نہیں ہے کہ اگر انہیں جنبی ہے تو غسل کر سکتا ہے کہ نہیں کندے نال نبیذ نال. پس جائز رکھا ہے بعض فقہا نے قیاس کرتے ہوئے، فرمایا کافی میں ہوول، اور منع کیا اس کو بعض نے جاری ہوتے ہوئے کس پر؟ بے صرف وضو تھی بند رکھنا ہے جی. اچھا جی بالوضوء بہی جی نہ آگے تو وَإِنَّمَا محض چھوڑا ہے ایک قیاس کتھے بے وضو کیوں نبیذ تمر نال ٹھیک ہے،
باوجہ وارد ہونے اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے نبیز تمر سے عندہ عدم غیر ہی، اور پانی کوئی نہیں سی تو سونے اس نال، اور سونے فرمایا کہ کھجور پاک ہے اور پانی بھی۔ اخرجہ احمد و ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ والبزار والطبرانی والطحاوی وغیرہ باسانید متعددہ۔ سنیں حدیث پڑھ دیں ایک منٹ، بسم اللہ۔ متعددہ کہ حاصل ہو جاتا ان کے جمع کے ساتھ اس کی صلاحیت بابا واسطے احتجاج بے ہی کے بھی وہ انہیں سندہ تو بات ہوندے جی صلاحیت آگی جی بس پھیلائی ہم نے کلام اس کے دفعہ میں جو وارد ہے استنادیت پر پھر سے آیا، وہ نہ کہ بھی فلاں فلاں پر اعتراض ہے ایسا پھر جواب دیتے نو تھے ٹکا کے دیونے۔ اور ویکھو فان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے او واقعہ جنہ والا جی سونا گول دائرہ مارا فرمایا باہر نہیں نکلنا ہے تو قالا فرمایا قالا آپ فرماتے ہیں کہ سب پوچھا مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تیرے اس برتن میں، عرض کی میں نے نبیز، فرمایا کہ کھجور پاک ہے اور پانی بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فتودع منہ تو سونے اس کوڑوں سنیں فی سنن ترمذی و فی و سنن البیہقی الکبیر۔ بسم اللہ اے وجہ سمجھائیے۔ اچھا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف ہو بے خود رو یہ دوسری روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور یہی قیاس یہی ہے کہ کی کرے تیمم، کیوں؟ اس لیے کہ نبیز نہیں ہے بلکہ اور رجوع اندہ فق دل مطلق کدھر ہوتا ہے، اے مطلب کما مرہ فی مودے پیچھے گزر گئی یہ گل۔ اچھا جی اندہ محمد کی یہ بے ہما کی اندی دلیل امام صاحب دی دلیل ہے حدیث پا کے جا گئے امام ابو یوسف دوجی روایت امام صاحب کو تے دلیل بھی موجود ہے قیاس بھی قیاس یہی چونکہ مائے مطلق نہیں یہ مقید ہے۔ امام محمد صاحب دو مدہ کال کیوں کیتا ہے اے قال محمد رحمہ اللہ بالوضوء، اور یہ تیسری روایت ہے کن سے، اور یہی احوت ہے الخلاف بینا پہیں یعنی خلاف بین ابی حنیفہ وغیرہ ہی رضی اللہ عنہم جواز وضو بالنبیذ ہے یا نہیں، معاذ وہ اس نبیذ میں ہے جو موصوف ہے بصفت المٹھاس، بصفت الپتلا، بصفت سیلان، بہرحال جب کہ نہ ہو وہ بس بائیں طور کے ڈالی گئی اس میں کھجوریں وچ کھجوراں پائیاں تے پھر کڈ لیاں پہلے سے کہ زہر و مٹھاس ان کی اس پانی میں تو جائز ہے وضو اس کے ساتھ، وہ ہے او باوجہ ہونے اس کے وچ شے کو نہیں رلی تے۔ اچھا جی اور اگر نہ ہو رقیق بلکہ ہو گیا گاڑا، کیا ہو گیا اے بڑا غلیظ آدمی ساڈا اور من ہے ایتھے غلیظ میں نہیں گاڑا بلا میں اس حیثیت سے کہ نکل گیا ہے وہ پانی کی تو اب بھی نہیں جائز وضو اس کے ساتھ، اور اسی طرح اگر ہو گیا ہے وہ تو پس بے شک ہو گیا ہے وہ پس نہیں جائز اس کے ساتھ وضو بالبداحت، اور اس میں تفصیل مذکور ہے شروع الہدایہ میں۔ بابا کو گو سنا رچ لینے آدھے نے بھی جے کر مسکر ہوئے تو کی ہو گیا نجس تے حرام ہو گیا انہوں نے وضو جائز نہیں بالبداحت تے سارے جڑے چوری دے پیسے تے انہاں دے پانی تے انہاں دے سارا ڈرامہ بازی تے پھر بہرحال این پھر منو نا بھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر دا تعلق صرف لمبے لمبے سجدے نال ہی نہیں ہے گا،
ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਵੂਜ਼ੂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰੀ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਗਸਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡੱਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੌਲਵੀਓ, माना जी बस अगर मादूम पाया उसने, और फिका दी किताब च मुकल्लफ होंदा हर जगह, यार गल नहीं समझ आउंदी जी, कितनी बार तुहानूं दसन जी, बस अगर ਉਹ ਮੁਕੱਲਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੂਫਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਅਗਰ ਮਾਦੂਮ ਪਾਇਆ ਤਲਬ ਇਲਮ ਨੇ पानी, मगर नबीज़ तमर फरमाए इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना कौल किया वुज़ू करने का उसके साथ फ़कत बिस्मिल्लाह, और कौल किया है इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने तयम्मुम करने का फ़कत, और कौल किया है इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने बेहिमा, दो में कम, और ख़िलाफ़ तमर के नबीज़ में वो जो के मीठा है, पतला है, बहता है मिसल पानी के आइंदे विच। सुना जी, बहरहाल जब गाढ़ा हो जाए, बस हो जाए मुस्किर, तो नहीं वुज़ू उसके साथ बिल इजमा। थले और भी एक दो सूरतां दसियां ने जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जारी होती हो मिसल पानी के, बाहर जब गाड़ी हो जाए, बस हो जाए उसके तो ना वुज़ू किया जाए उसके साथ भी लिखो। बाबू तयम्मुम में बाबा के जोड़ देती हूँ, फंसा देती है अर्शे जी की बनी। और थोड़ा जब पर चलो ठीक है। चलो बाब तयम्मुम का बाब, यानी ये बाब है तयम्मुम के अहकाम में तहकीक इक्तिदा की। शारे ने इसके ज़िक्र के साथ बाद वुज़ू और गुस्ल के इक्तिदा किया किताब मजीद की। कुरान पाक च पहले वुज़ू तो गुस्ल का जिक्र है, फिर तयम्मुम दा उस आयत में इकट्ठा जी, क्योंकि ज़िक्र किया गया कुरान मजीद में तयम्मुम बाद इन दोनों के, बावजूद इस बात के कि हुसूल तहारत बिल माँ क्या होती है, तो लिहाजा वो तकदीम के हकदार है और औला है तकदीम है। और क्या तयम्मुम जो है ये खिलाफ क़ियास है, मिट्टी तो मुलव्वस है हकीकतन। वापस चलो बाब तयम्मुम। तयम्मुम मुहद्दिस के लिए और जुनबी के लिए और हाइज़ के लिए और नुफसा के लिए। कोई रह गया पीछे? कोई रह गया? पूरे हो गए? ये तयम्मुम इनके लिए है जबकि ना कुदरत पाए पानी पर, जबकि ओ केड़ा पानी, यानी माँ पर ऐसा माँ जो काफ़ी हो उसकी तहारत के लिए, उसकी
جیڑی انہیں طہارت کرنی اون دے واسطے کافی ہوئے تو پھر تو ہویا، جے نہیں تو پھر انہیں تیمم کرنا ہے۔ اب اس پر تفریح، حتیٰ کہ جب ہو جنبی کے پاس پانی جو وضو کے لیے تو کافی ہے، غسل کے لیے نہیں ہے، غسل نہیں کر سکتا، غسل کر سکتا۔ بسم اللہ۔ تو اب اس کے لیے حکم ہے یا تیمم، کیا تیمم کرے، اور نہیں واجب اس پر وضو، پہلے اندر وضو کر لوے تو پھر تیمم، پھر غسل واسطے خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ نے پہلے ان ٹھیک ہو گئے۔ سنے ہی کہ کوئی نام، اچھا جی کوئی سمجھ آئی آ ان دی شرح پڑھی ہے نا تو پھر پچھلی گل پڑھاں گے، وہ تھوڑا رولا پایا انہیں بابیاں۔ اور ویکھو با جنوبن کی محاذ علیحدہ کیا ہے جنوب کو اور حائض کو اور نفسا کو ما بعد و ذکر کے ساتھ، باوجود ہے کہ اگر یوں کہہ دے کہ التیمم ہوا لمحدث، اور مراد حدث سے لے وہ بندہ کہ جس کے ساتھ حدث اصغر ہو یا اکبر، جنبی تے حائض تو نفسا آئیاں کہ کوئی نہیں آئیاں تو البتہ کافی تھا، لیکن کیوں علیحدہ کیا؟ لوقوع الخلاف فی ہے کہ اس میں خلاف ہے، کیوں؟ کیونکہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے وہ ہیں جنہوں نے جائز رکھا ہے تیمم کو صرف، نہ کہ اور جنبی کے کرین کیڑا حائض تو نفسا یار ہور کیڑا بے جنبی تے نہ واسطہ نہیں ہے جی۔ اور تحقیق وقت ارتفاع ذالک الخلاف، اور تحقیق اٹھ گیا یہ خلاف اجماع لاحق کے ساتھ، بعد اجماع ہو گیا کس پر؟ تیمم کے جواز پر کل کے لیے ان سے، اور اسی کے ساتھ شاہد ہے اخبار سیاح، جیسا کہ ہم نے تفصیل کی ان کی کتھے۔ اور بے خودروں نمبر 1 حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رجل حاضر ہوا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، عرض کیجیے میں جنبی ہو گیا تھا، پس نہیں پایا میں نے پانی، تو میں کی کرا؟ تو فرمایا نماز نہ پڑھ جب تک تو غسل نہ کرے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اتھائیں اٹھ پہ، آپ نے عرض کی تھی کہ بابا جی کیا نہیں یاد آپ کو یا امیر المومنین کہ میں اور آپ دونوں ایک سریہ میں تھے، اور چھوٹا لشکر وہ تھے، تو فاج نہ بنا تو دو میں سے جنبی ہو گئے سا، تو پس نہیں پایا تھا ہم نے پانی، بہرحال آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، بہرحال میں تو مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا تھا، پورے بدن سے مٹی پڑی اور میں نے نماز پڑھی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کافی ہے تجھ کو یہ کہ مارے تو ایک ضرب، اب ایک مارے تو ضرب اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر جی، پھر پھونک مارے، پھر مسح کرے ان کے ساتھ اپنے چہرے کا اور اپنی ہتھیلیوں کا، ایک کو ضرب نہیں ایک چہرے واسطے تھے کتھاں واسطے، پھر میں بھی یہی کافی ہے، یہ وضو واسطے دی ہے۔ تو عرض کی تھی کہ سونےوں ویکھو نا سونے فرمایا سی جی جی، تو آپ نے مان لیے گل جی جی۔ اچھا ہونے تھے کوئی بندہ آکے جی کہ حضرت عمار خلیفہ خلفائے راشدین میں سے نہیں، حضرت عمر خلفائے راشدین، من گل بھول گئے، انہوں یاد رہے کہ میں نہیں منتا جی، تو پھر مولوی جی لیتر ہی نے کی لیتر ہی میں کتی کڑوں دی بھئی یہ بدماشی بند کر دیو، خدا دا نا جو اللہ دا واسطہ جو بند کر دیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی تیار بنے کیوں اے دلیل آئی جی، اگے چلو حلامہ جل آخری، اچھا علل مائش او اے علم بے جرنا کی ہوئے لم یقدرو علل مائے، یعنی بندے استعمال تے ابن قید لانی اس کے استعمال پر قدرت نہیں، کیونکہ مریض قادر ہے پانی پر، ٹینکی پری ہے، شاور سونے دا لگا ہے، لیکن حضرت ناندے نے تو کم کو نہ مر جانا ہے جی، تو کہ لیکن وہ نہیں ہے قادر پانی کے، لہذا مباح ہے اس کے لیے، پانی کافی بھی ہوئے تو استعمال دی قدرت بھی ہوئے جی، یہ دو میں گلہ ہون جی۔ اچھا جی اوہ بھئی اے علامہ ان اشارہ کیا اس بات کی طرف
کہ ان اللامہ اور جڑا نہیں الالمائے کی الماء باللام فی قولی الماء، یہ عہد کا ہے، یعنی عہد خارجی ہے، معین پانی مراد ہے، مراد ماء سے بسم اللہ، مراد ماء سے مطلق کافی ہے، ماء مطلق تے کافی، مطلق مقید نہ ہوئے تو کافی بھی ہوئے، یہ مراد ہے جی۔ سنیں بھئی کافی ہو کس کے لیے؟ واسطے اس کام کے جو واجب ہے اس پر، کیڑا کام؟ جڑا بھی ہوئے جی، پس وہ بندہ جس کے ہے اس کے پاس پانی جی، ومن کان عندہ قادر غیر کافن للوضو مثلا، یا اس کے پاس ہے پانی مقید من المیاء التی لا یجوز الوضو بہا، ان دونوں صورتوں میں کیے تیمم مباح اس کے لیے۔ سنیں او لا للغسل، تو یا تیمم یعنی واجب اس پر یہ کہ اس لیے کہ سنا جی، اس لیے کہ اگر پایا اس نے پایا ہے پانی موجود ہے، لیکن نہیں پایا پانی جو کافی ہو اس طہارت کے لیے جو اس پر اب واجب ہے، وہ کیا ہے؟ یہ پانی تھوڑا ہے صرف وضو واسطے، اور قانون ہے کہ مسیر اندہ فقد الماء کدھر ہوتا ہے؟ خلافاً للشافعی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، آپ قول کرتے ہیں کہ جڑا پانی ہے پہلے اندر نال کی کرے تے پھر تیمم کرے۔ آپ نے دتیاں نہیں مثالاں مکیس لائے، ایسا دینا جواب آدھے نے جیسا کہ بندہ وہ جو ننگا ہے جب کہ پائی اس نے نکی جی کچھی، یہی نا، جب کہ پایا اس نے کپڑا کہ ستر کرے اپنی، تو لازم ہے اس کو ستر اسی قدر اسی بھی آنے کرنا ہے، پھر نکا جو کچھا لبے وہ بھی پاک نماز پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح جب ہو نجاست اس کے ساتھ جس نے پایا، اے نجاست ان کانت اسمی، کہ اور اس طرح جب ہو اس شخص کے ساتھ جس نے پانی پایا، کیا اس کے ساتھ حقیقیہ کپڑے تے لگی تے یا تے پانی اینا نہیں ہے گا بھی ساری تو ہو سکتا ہے تے جنی کی تم اندی ہے تو ہوئے واجب ہے اس پر استعمال اس کا اسی قدر میں۔ اے دوجا مکیس لے آگے اسی میں دے بچ نال ہاں جی، ایتھے جواب شو اے ان غیر محسوس حکمی نو قیاس کیتا حقیقی ہوتے جی۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ مراد یہاں امر حصی ہے، آڑے تو ساں آکھے جی، تو پس اعتبار کیا جائے گا زوال کا حسن، اے امر حصی ہے، بدن ننگا ہے تے جنہ ہو سکتا کرے، اے گندگی لگی امر حصی جنی ہو سکتی گھٹ کرے جی۔ سنیں ہی پس واجب ہے استعمال ما امکانہ کا، اور بہرحال یہاں او غسل تیمم نہ غسل تے وضو، بہرحال یہاں پس طہارت حکمی ہے، اور وجوب وضو تے وجوب غسل معلق ہے، منوط ہے کس کے ساتھ؟ ما کافی کے پانے کے ساتھ، کافی لطہارتی، اس حیثیت سے کہ حلال ہو جائے اس کے ساتھ، تو پس جب نہ پائے تو مباح اس کے لیے تیمم، سمجھے ہی؟ ہون اگلی جڑی بارے دو خود ہون واپس چل۔ بہرحال جب ہو جنابت کے ساتھ حدث، کیا ہو؟ جنابت کے ساتھ حدث ہو تو واجب ہے وضو جی، حدث جو واجب کرتی ہے تو واجب ہے اس پر وضو، پس تیمم کس کے لیے؟ بالاتفاق۔ سوال یہ تو مسئلہ پچھلا سی ادھر رولا پہ گا عبدالحی صاحب ہی تھے بھی گڑبڑ ہو گئی بھارت بھی ادھر چپ کٹیے۔ سنیں جی، اچھا اگلا مسئلہ آخری پڑھ لو۔ بہرحال جب ہو محدث کے لیے ما جو کافی ہے کس کے لیے؟ اس کے بعض اعضاء کے دھونے کے لیے، تو پس خلاف ثابت ہے بھی۔ شفافے کہندے نے منہ دھون جو کا پانی تو منہ دھوے پھر تیمم کرے، تے اسی آنے بھی جو نہ کافی نہیں نا تے لہذا ہن تیمم ہی ہے، بس ختم جی۔ اچھا ایڈی بچ عبارت سے نوت ویکھی رکھو، او اما اذا کان مال جنابت، ظاہر اس عبارت کا مختل ہے،
ظاہر اس عبارت کا کیونکہ پچھلے مسئلے نال جا رلیا جس پہ سارا اختلاف ہے جی من حیث اس حیثیت سے کہ ان کی کلام تو خبر دیتی ہے کہ بائیں طور کے جنابت کبھی کبھی ہوتی ہے مع حدث جو موجب للوضو آکھیا نہیں بہرحال جب ہو جنابت کے ساتھ حدث جو بے جنابت بھی ہے تے حدث بھی ہے جڑی وضو نو واجب کر دی ہے تے ہن اس تے وضو واجب ہے ایتھوں یہ پتہ لگا ایتھوں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جنابت کبھی اس کے ساتھ حدث ہوتی ہے جو وضو کا واجب اور کبھی جنابت تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ حدث نہیں ہوتی جو وضو کو حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے کیونکہ حدث اصغر لازم ہے کس کو اور جس سے غسل فرض ہو گیا وضو اور ہی گئے کہ وضو کتنے رہ گیا جی کیونکہ ہر وہ جو کہ ٹوٹ جاتا اس کے ساتھ ٹوٹ جاتا اس کے ساتھ تو ومن حیث ہو اور اس حیثیت سے کہ فانی فی قولی فتیمم یہ اگر ہو تفریح کے لیے تو پھر اس کا تو کوئی حاصل نہیں بنتا جی کیونکہ ہونا تیمم کا جنابت کے لیے یہ نئی تفریح بٹھایا گیا کس پر بھی پہلے وضو واجب ہوئے تو پھر تسی تیمم کرنا ہے غسل واسطے اور اگر فا کس کے لیے ہو تو وارد ہے اس پر یہ بات کہ صورت سابقہ وہ کہ حکم کیا اس میں کس کا عدم اندہ نا بھی تیمم ہے جنابت کے لیے بالاتفاق اندنے ناظرون جنہ شرح کیتی نے شرح بقایا دی وہ نصارے متفرق ہو گئے جی ہیں جی اس کلام کی اصلاح کے لیے متفرق ہوئے مسالک کی طرف کی کریے حلقے میں کڈیے تو تقریر کی انہوں نے تقریرات اکثر ان کی مخدوشہ جیسا کہ ہم نے سیاہ میں وضاحت کی ہے قول معتمد اس مقام میں یہ ہے کہ کلمہ معانی گا جنابت آلا اینو آکو تسی بمانا بعد بن سکتے ہو تو اس آکھا جی ٹھیک ہے جی تھوڑا کم چلتا ہے تو میں حاضر ہوں جی تو یہ ہوگا بمانا اور مضاف یا یہ جو ہے نا ما بمانا بعد اور مضاف او ہے یا بمانا ہو یا یہ اس کے معنی کے ساتھ ہے اور مضاف اور وہ کون ہے خلاصہ اب یوں بنے گا ہن سنیں جی یعنی اس عبارت مطلب کی ہے کہ یعنی جب پایا جنبی نے اندازہ جو کافی ہے کس کے لیے پہلے تیمم سے تو نہیں واجب اس پر وضو اندنا شفافے کے نزدیک واجب ہے سنیں جی لہذا کی کرے تیمم کرے غسل واسطے تو وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو گیا تے ہون جڑی بعد وچ پوں پاں کرنی سو بہرحال جب تیمم کر لیا کس کے لیے پھر طاری ہوا اس پر وضو کا ناقض اور پایا اس نے ما جو کافی ہے کس کے لیے اب اس پر وضو واجب ہے ہمارے نزدیک بھی غسل واسطے تا ضروری ہونا ہے جب غسل دے کافی پانی پائے گا تھا جب تک نہیں ہے گا وضو دا پانی مل رہا ہے تیمم والا غسل بالکل بحال ہے تو وضو کرتا رہے جی سمجھ گئے ہو کیونکہ تیمم سابق کس کے لیے تھا وہ نہیں اٹھا ہویا جڑا وضو ٹوٹے اندر نال او تو نہیں گویا نا ایشا بس اندر اس کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات کہ فا تعلیلیہ ہے اور مقصود اس کے ساتھ رفع ہے اس کا جو کہا گیا کیڑا یعنی یہ کہ کیسے واجب ہے اس پر وضو مع بقائے بھی جدوں نے غسل دا تیمم کیتا ہے تے وچ وضو بھی ہو گیا ہے تے بعد وچ وضو ٹوٹیا کیویں ہوندا جی اون دا جواب دیتا ہے کیا کہ بائی طور کے تیمم سابق محض کس کے لیے تھا نہ کہ جیڑی حدث بعد چاہے گی ان پکا تو نہیں ہو گیا جی سنیں باقی وقولہ بالاتفاق متعلق ہے بے وجوب الوضو یا بکون تیمم للجنابت اتفاقا تو محض واجب ہے وضو کس کے لیے اور جس نے اختیار کیا یہ کہ معنی ہے اس کا کہ تیمم جنابت کے لیے واجب ہے فقط اختار انفی یہ نہیں آندے شفافی یہ آندے نے کہ پہلے کی کرے پھر تیمم کرے غسل واسطے ساڑھے نزدیک جس بندے نے ایسی عبارت ہے مطلب کڈیا وہ غلطی لگ گئی ہے جی وہ سنے ہی اوکے دیکھ گئے ہیں باب تیمم کا تیمم محدث کے لیے اور جنبی کے لیے
اور حائض کے لیے اور نفسا کے لیے جو نہ قدرت پائیں پانی پر، یعنی پانی پر جو کافی ہو اس کی طہارت کے لیے، اینا واسطے وے تیمم سنیں، حتیٰ کہ جب ہو جنبی کے لیے پانی جو کافی ہو وضو کے لیے، کس کے لیے؟ اور تھلے گل لکھی ہو حاشیہ نمبر 3 تے وقد سر رہا صاحب تحفۃ الملوک جائز ہے تیمم ہمارے نزدیک جس وقت کی ہو کیا مریض خوف کرتا ہے کس کا؟ اپنی مرض کی شدت کا، بے حرکتی اور بے استعمالی، بے حرکتی ہی جی نحو الماء، یا پانی والا حرکت کرے گا یا پانی کے استعمال کے، لتحقق العجز فی لقولہ عز وجل وإن کنتم مرضی، سنیں جی، تو لہٰذا بھی اگر وہ نہیں کر سکتا انہوں تکلیف ہوندی ہے اور کوئی نہیں کول بیٹھا، سنیں بھئی پانی تو انہوں تکلیف نہیں دیندہ، اے تو اٹھ کے پانی کو جائے گا تو کیے تکلیف دیندے بس کی جائز ہے۔ ہون دوجا مسئلہ بچ آ گیا، کیڑا میرے یارا دسو کیڑا مسئلہ؟ دس ابل بات مسئلہ ہے واجہ بھی غیر کی قدرت کے ساتھ بندہ قادر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرا پتر کول بیٹھا ہے، آیا ہے تیمم کرے یا پترا میں نے پانی لے آگے وضو کرا جی، وہ پھر مسئلہ مختلف ہی ہے نا کہ غیر کی قدرت کے ساتھ اللہ قادر ہوتا ہے یا نہیں۔ اچھا حتیٰ کہ جب ہو جنبی کے لیے ماء جو کافی ہے وضو کے لیے، بسم اللہ تو کیا کرے؟ نہ غسل کے لیے تو تیمم کرے، اور نہیں واجب اس پر وضو، پہلو وضو اے واجب نہیں ہمارے نزدیک، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور بہرحال جب ہو جائے جنابت کے بعد حدث جو واجب کرتی ہے وضو کو، تو واجب ہے اس پر وضو۔ ہونا فا کیڑی بنی ایتے پھر روڑا بن گیا جی، بس تیمم جنابت کے لیے ہے بالاتفاق، کیونکہ جڑا پہلو تیمم سی وہ تو کندے واسطے سی؟ جنابت واسطے سی، غسل واسطے ہو گیا، تو بعد جڑی انہیں پوں پاں کی تھی اندے واسطے تیمم نہیں سی گا جی، سمجھی جی گل؟ اور بہرحال جب ہو محدث کے لیے پانی، ایسا پانی جو کافی ہے، انہیں بے وضو ہے تو وضو کرنا ہے، غسل نہیں کرنا ہے، نہاتا ہے، پانی جو کافی ہے اس کے بعض اعضاء کے دھونے کے لیے، تو بس خلاف ثابت ہے بھی او تھلے بیننا شفافے کہندے نے جنہ ہے انہاں کرے نا اگاں پھر صحیح، باقی تیمم کرے تو اسی آنے کہ تیمم بعض وضو تو باقی تیمم اکٹھا نہیں ہو سکتا جی۔ ہاں جی شاباش جی۔ باب تیمم کا تیمم محدث کے لیے اور جنبی کے لیے اور حائض کے لیے اور نفساء کے لیے جو نہیں قدرت رکھتے پانی پر، یعنی پانی پر جو کافی ہو اس کی طہارت کے لیے، کیٹا جب ہو جنبی کے لیے پانی جو کافی ہو وضو کے لیے نہ کہ غسل کے لیے تو تیمم کرے، اور یہ واجب اس پر وضو ماننے سے خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور بہرحال جب ہو جنابت کے بعد حدث جو واجب کرتی ہے وضو کو تو واجب ہے اس پر وضو، بس تیمم جنابت کے لیے ہے بالاتفاق، اور بہرحال جب ہو محدث کے لیے پانی جو کافی ہے اس کے بعد اعضاء کے دھونے کے لیے تو بس جناب ثابت ہے بھی۔ سنیں